ابھی میں نے اس سے پہلے آپ کو وضاحت کی کہ جیسے آپ کے جسم میں اگر کسی چیز کی کمی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کمی کے لیے اگر کوئی وائٹامن کی ڈیفیشنسی چل رہی ہے تو آپ نے اس کے لیے ایکسٹرا لے لینا ہے. مطلب آپ کو آئرن کھانا چاہیے تو آپ کے پاس آئرن کی کمی ہے تو آپ اس کے لیے کیپسول لے لیتے ہیں. آپ کے اندر اگر ویسے ہی امیونٹی پاور کم ہے تو اس کے لیے آپ لے لیتے ہیں. اب اسی طرح سے یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ خواہش لے کے آتے ہیں کہ جی 2 دن میں کام ہوتا ہے، 4 دن میں کام ہوتا ہے، یہ بالکل سراسر جھوٹ اور غلط ہے. بالکل اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر کام کو کرنے کے لیے ایک ایفرٹس ہوتی ہے، جو میں نے آپ سے شروع کی باتوں میں بیان کیا کہ سورہ الم نشرہ کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دن اور رات کے، یہ میں آپ کو اس کا نچوڑ بتا رہی ہوں کہ اپنے دن اور رات کے کاموں میں کچھ وقت اللہ کے ساتھ مزدوری کیا کرو. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ آپ محبوب آپ کے قدموں میں، اور آپ کا وہ جو ایک اور کام ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پہ لوہے مشتریاں بناتے ہیں، لوہے مشتری کے میں خلاف نہیں ہوں، لوہے مشتریاں بنتی ہیں، یہ اپنی جگہ ایک ٹھوس حقیقت ہے. لوہے مشتری ہونا، فتح نامہ ہونا، لوہے زحل ہونا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے لوہے مشتری بنائی، شروع میں تو کچھ دن کام کیا، اس کے بعد کام نہیں کیا. میں نے کہا آپ نے اس سے ریلیٹڈ کوئی پڑھائی کی، کوئی آپ نے تسبیح کی؟ وہ کہیں گے نہیں، وہ تو انہوں نے بس ہمیں بنا کے دے دی، چاندی پہ بنائی یا سونے پہ بنائی. دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیں، ایک میں چھوٹی سی عام سی اگزامپل دیتی ہوں. اب آپ کے پاس ایک فون ہے، سوچیں کہ وہ عام فون ہے ہلکا سا، جس سے صرف آپ کو آپ کی بات سننی ہے یا لوگوں کو آپ کی بات سنانی ہے، سوچیں 5000 کا ہے. اب ایک اور فون آپ کے پاس ہے، آئی فون ہے، جس میں سارے کچھ فنکشن ہے، آپ پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ان دونوں موبائل کو چارج نہیں کریں گے، خواہ وہ 5000 کا ہے خواہ وہ 1.5 لاکھ کا ہے، وہ ورکنگ کرے گا؟ وہ ورکنگ نہیں کرے گا. لوہے مشتری آپ پہ کوئی اثر کرے گی؟ وہ نہیں کرے گی. اس میں عامل کی غلطی نہیں ہے کہ وہ اس نے لوہے مشتری صحیح نہیں بنائی. عامل کی غلطی یہ ہے کہ اس نے خود کو اور اپنے کام کی وضاحت نہیں کی. دیکھیں آپ میرے پاس آئے ہیں کنسلٹ کرنے کے لیے، تو آپ نے مجھے فیس پے کی. اب آپ نے مجھے اگر فیس پے کی ہے تو میرا کام ہے کہ جو میں نے 15 منٹ آپ کو اپنے دیے ہیں، میں اس میں آپ کو وضاحت کر کے دوں کہ میں نے آپ کے لیے کیا کام کیا ہے اور یہ کام آپ کی زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوئے گا. اب لوہے مشتری ہے یا لوہے زحل ہے؟ لوہے زحل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زحل کے ہی مطلب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یا قرآن پاک کی کوئی آیات ہیں جن کو ہم نے چاندی پر لکھنا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ عبرانی زبان میں لکھی جاتی ہیں، بعض اوقات یہ علم العداد میں لکھی جاتی ہیں، بعض اوقات یہ نور علم سے لکھی جاتی ہیں. یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. بعض اوقات جو ہوتے ہیں وہ سیدھی نوری علم سے یعنی قرآن پاک کی جو آیت جیسی ہوتی ہے اسی طرح سے لکھ دیتے ہیں. بعض اوقات جو ہوتے ہیں یہ جو مختلف طرح کے نشان بنے ہوتے ہیں، مطلب سیڑھی بنی ہوتی ہے یا کوئی سٹار بنا ہوتا ہے یا کوئی چیز بنی ہوتی ہے، یہ عبرانی علم سے آ رہا ہوتا ہے. تو یہ اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کس حساب سے کام کر رہے ہیں. تو اس کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ضرور اپنی جگہ کام کرتی ہیں. جس طرح سے اگر آپ پرانے وقت پہ چلے جائیں اور پرانے پہ نہ جائیں، قریبی وقت میں آ جائیں، آج کے دور میں آ جائیں، کسی بھی دور میں آ جائیں، ہمارا یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ کے کسی پہ پھونکتے ہیں اس پہ اثر ہے. اگر آپ بیمار ہیں آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں، آپ سورہ الحمد پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیتے ہیں. اب اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جیسے آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی کی ہے، قربانی بھی کی ہے اللہ کے لیے، اور گوشت بھی خود بھی کھایا اور رشتہ داروں کو بھی دیا، لوگوں میں بھی بانٹا ہے. اب یہ قربانی کا آپ کو ثواب کیا ملے گا؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا اتھینٹسٹی ہے؟ مطلب یہ چیز تو ایک وقت کے ساتھ ایک چیزیں ہوتی ہیں، ان کا تبھی پتہ چلتا. اب یہ جو زحل کی جو لوہیں بن جاتی ہیں یا جو نقش بنائے جاتے ہیں یا جو تعویذات بنائے جاتے ہیں، یہ قرآن پاک کو ہی لکھ کے بنائے جاتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ جو بندہ لکھ رہا ہوتا ہے اس کے لکھنے کی بھی نیت شامل ہوتی ہے، اس کا لکھنے کا عمل بھی شامل ہوتا ہے، اس کے جو آپ اپنے لبان استعمال کرتے ہیں وہ بھی شامل ہوتا ہے، اور جو بندہ یہ کام لے کے چل رہا ہے اس نے بھی اپنے آپ کو اس کے حساب سے لے کے چلنا ہے. یہ چیز ہے. جب تک آپ موبائل کو چارج نہیں کرتے موبائل چارج نہیں ہوتا. آپ جو مرضی لوہے بنائیں، لوہے مشتری بنائیں، لوہے زحل بنائیں، جن لوگوں کی کچھ وقت کے ساتھ کام کرتی ہے اور اس کے بعد کام نہیں کرتی، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کے مطابق آگے پڑھائی، جو اس کے اعمال ہیں، جس چیز کی آپ کو بنا کے دیا آپ اس کی پڑھائی کریں گے تو وہ آگے کام کرے گا. یہ چیز ہے. اور اگر آپ اس کی پڑھائی نہیں کر رہے تو وہ آپ کے پاس جیسے قرآن پاک گھر میں پڑھا ہے، برکت کی ایک چیز ضرور ہے، وہ برکت ہے اور اس کی بہت برکت اور بڑی رحمت ہے. لیکن یہ کہ اگر اس میں سے کچھ آیات کو لکھ کے آپ پلیٹ کے اوپر چینی کے اوپر جیسے آپ لکھ کے پڑھ کے پی لیتے ہیں، اس کا ایک اثر ہوتا ہے آپ کی زندگی کے اندر. جیسے کسی کے اوپر اگر کبھی جنات کے سائے ہوتے ہیں یا جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آپ آیات پڑھ کے پھونکتے ہیں تو وہ جنات بعض اوقات حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ گفتگو میں آ جاتے ہیں.
وہ اس گفتگو میں آنے میں مطلب اس کے لیے کوئی علماء والی بات میرے ساتھ نہیں ہے کہ میں اس کے پاس میری کوئی ایسی تحقیق نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ پھر ان کے وہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہ کوئی باتیں بتانے لگ جاتے ہیں آپ کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جنات کو حاضر کر لیا یا آپ کی کوئی خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ان سے ریلیٹ ہوتے ہیں کہ مطلب قرآن پاک پڑھا آپ نے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سر میں درد ہے، اب سورہ مزمل کی آیت ہے وہ آپ پڑھیں گے، اس کے لیے ہے کہ سر کی درد دور ہو جاتی ہے. اب اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اور دو رائے نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی کے اوپر جنات کا شبہ ہو تو اس کے لیے قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک رائے ہے. اچھا، کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پیچھے ان کی کامیابی یا وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کا عمل دخل ہے، ان کا ہاتھ ہے؟ یہ جو سارا کچھ ہے نا یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، یہ ذاتی عمل ہے. میں نے پہلے اس چیز کی بہت شروع میں وضاحت کی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا انسان کو اختیار دیا نا وہ اس کو اختیار دیا کہ وہ اس کو بدل سکتا ہے. دیکھیں آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، اب آپ کی یہ غفلت ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے. اب ان کے اندر جو صوفی نظم آ رہا ہے اس چیز کو میں ان کی اہلیہ سے یا ان کے کسی رشتہ دار سے یا ان کے کسی پیر یا بزرگ سے نہیں کہہ رہی، وہ انسان کی اپنے اندر جب تبدیلی آتی ہے نا تو وہ اس کے اندر خود تبدیلی آتی ہے. مطلب یہ بات کہنا کہ ان کو کسی نے بدلا ہے، یہ اب وہ جانتے ہیں کہ وہ کسی کی خاطر انہوں نے خود کو بدلا ہے یا اللہ کی خاطر ان کو بدلا ہے، یہ چیزیں ذائچے میں نہیں آتی. اس کے بارے میں ہم اگر رائے دیتے ہیں نا تو وہ صرف ہم رنگ امیزی کے لیے دیتے ہیں، کیونکہ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک میرے پاس بھی کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ آپ جب تک ان کو کوئی نیگیٹو بات نہ بتائیں ان کو تسلی نہیں ہوتی کہ ہم نے ذائچہ بنوایا ہے. وہ کچھ نیگیٹو سننا چاہتے ہیں، وہ کچھ نیا سننا چاہتے ہیں. مطلب ان کی نفسیات پہ کام نہیں کرنا مجھے، مطلب میں نے جب بھی کام کرنا ہوتا ہے نا میں نے صرف یہ بتانا ہے اور یہ بتانا ہی میری اس جگہ کا حق ہے کہ میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں کہ آپ کے سٹار میں یہ پوزیشن ہے، آپ اس چیز کے مطابق اپنے آپ کو خود چلائیں. مطلب یہ بتانا کہ ان کے لیے وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو جب تک یہ نہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے یا آپ کی زندگی میں 2 بیٹے ہونے ہیں، ایک تو بہت دیر بعد ہوئے گا، ٹھیک ہے، یا کوئی بچہ فوت ہو جائے گا یا کوئی زندگی کا بہت بڑا دکھ ہوئے گا، جب تک یہ رنگ میزی ان کی زندگی میں نہ آئے نا وہ مطمئن نہیں ہوتے. یہ لوگوں کی نیچر ہے، یہ نفسیات ہے. اور اسی طرح سے یہ ہماری سیاسی حالات کے بارے میں یہ بات ہے، اس کے اوپر بھی میں رائے مخصوص ہی کر کے دے سکتی ہوں، کوئی زیادہ اس کو میں بڑا نہیں کر سکتی کہ کسی کے اندر تبدیلی آنا، ان کا صوفی بننا یا ان کی تسبیح لینا، یہ چیز جو ہے نا یہ ان کے اندر سے ہوتا ہے. وہی میں نے وضاحت کی کہ یہ اب ہو سکتا ہے کہ ان کی بیوی نے اب ان کو ڈانٹ کے تو نہیں کہا کہ اس وقت میں تم نے تسبیح کرنی ہے یا جب بھی کیمرے کے آگے جاؤ تو مجھے تسبیح کرتے نظر آؤ، ایسی بات تو نہیں. یہ اس کے ایک اندر کی آواز ہے کہ جو بیوی ہے وہ آپ کے ایمان کی آدھا حصے دار ہوتی ہے، یہ بات اپنی جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے. جو اچھی بیوی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھی طرف بندے کو موٹیویٹ کرتی ہے، اس کو گائیڈ کرتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے نصیب میں لکھی ہوتی ہیں. یہ نصیب وہی چیز ہے آپ کا ماتھا، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں ماتھے پہ لکھا ہوا ہے. اس کے مختلف قسم کی مثالیں ہیں کہ اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، ماتھے میں لکھا ہوا ہے، ہاتھ میں لکھا ہوا ہے. بات یہ ہے انہوں نے اس کے لیے ایک ایفرٹ کی ہے، اپنی ایک زندگی گزاری ہے. ان کی بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ ایک گھر کے سربراہ ہو جائیں، آپ کے گھر میں اگر سوچیں کہ 5 بچے ہیں، 1 بیوی ہے اور ماں باپ ہیں، آپ ان سب کو اکٹھا کر کے نہیں بٹھا سکتے. تو ایک پوری قوم کی رائے کو اپنے ہاتھ تک لینا، اپنی مٹھی میں لینا، یہ تو بڑی ناممکن سی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی بیوی نے ان کو ایسا چلایا ہے، ان کی بیوی نے ضرور ان کے لیے دعا کی ہوئے گی یا ان کو حوصلہ دیا ہوگا، ان کو آگے بڑھنے کے لیے کہا ہوگا، اس چیز کے اوپر 2 رائے نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک بندے کے اندر ایک قابلیت تھی تو وہ آیا نا. اب وہ میرے جیسا بندہ کیسے ان سے کہے گا کہ آپ اتریں تو میں نے آپ کی جگہ پہ بیٹھنا ہے؟ میرے جیسا بندہ تو نہیں کہہ سکتا یا میں کہوں جی مجھے کوئی منسٹری دے دیں، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ کسی جگہ جاؤں. یہ چیز ہے. تو ایک بندے میں جو قابلیت ہوئے گی تو وہ سامنے آئے گی نا. تو ہم ہر چیز جو اپنی زندگی میں لیتے ہیں نا وہ ہم اپنی ایفرٹ سے نہیں لے رہے ہوتے، ہماری ایفرٹس اس میں شامل ہیں جو میں نے وضاحت کی کہ 40% تو ہماری ڈیٹ آف برتھ ہے، 40% ہمارا نام، 10% ایفرٹس. یہ وہ چیز ہے کہ ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہے کہ اگر ہم ایفرٹس نہیں کریں گے تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے، اگر ہم اللہ سے دعا نہیں کریں گے تو ہماری دعا کیسے پوری ہوگی. کیونکہ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ دعا، اللہ سے دعا مانگنا عبادت کا طریقہ ہے.
اور جب تک ہم اللہ سے مانگیں گے نہیں ہماری عبادت مکمل کیسی ہوئے گی. اور یہ جو علم ظفر ہے نا یہ بیسکلی ایک مانگنے کا طریقہ ہے. میں آپ کو اگر آسان لفظوں میں 2 لفظوں میں بتاؤں, آپ علم ظفر کو بھول جائیں, آپ نوری علم کو بھول جائیں, آپ کسی بھی چیز کو بھول جائیں, دیکھیں ہر چیز کے ایک مانگنے کا ایک طریقہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے سی ایس ایس کا ایگزام دیا, اب آپ سی ایس ایس کے ایگزام میں پاس ہو گئے, ٹھیک ہے, اب آپ کی کسی جگہ پہ جاب ویکینسی آ گئی, جب آپ وہاں پہ گئے ہی نہیں, آپ نے اپلیکیشن ہی نہیں دی, وہاں تک پہنچے ہی نہیں, آپ کامیاب کیسے ہوئیں گے؟ مجھے یہ بتائیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندے جس کو ہم لوگ اپنے ذائچے کی نوعیت سے کہہ دیں کہ تم نے پائلٹ بننا ہے, اب وہ بیچارہ جہاز سے میری طرح ڈرتا ہے تو وہ پائلٹ کیسے بنے گا؟ وہ تو جہاز میں بھی بیٹھ کے درود سلام پڑھتا ہے نا. یہ چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ اللہ نے لکھی ہوتی ہیں, لیکن وہ انسان کا کام ہے اس کو کھوج کے نکالے.